نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی سنتے ہیں اور قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے کچھ طریقے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے شروع سے آخر تک یہ پروگرام دیکھنا ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ قرآنی معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کا پہلا جو سیگمنٹ ہوگا، اس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات قاری صاحب سے سنیں گے اور پھر علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، چند باتوں کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاءاللہ، تجوید کلاس پہلا سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ آج کڈز مدی چل کے ایک پیارے سے قاری صاحب موجود ہیں، جن کا نام ہے حافظ حمزہ عطاری. بہت پیارا قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیسے ہیں حمزہ بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ ثانی. حمزہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کیا ہے تلاوت کرنے کے لیے؟ جی میں آج آپ کو 30 پارے کی سورہ انفطار سناؤں گا. ماشاءاللہ، آخری پارے میں یہ موجود ہے. ہاں جی، آخری پارہ. تو مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ یہ مکی ہے. ماشاءاللہ. اور اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 19. اور آپ کتنی پڑھیں گے؟ میں 7. ماشاءاللہ. چند آیات سے ہمارے حمزہ بھائی اس پروگرام کے سیگمنٹ تجوید کلاس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ آج ہم علم تجوید سے متعلق ایک بنیادی بات سیکھیں گے. پیارے بچوں، عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف تہجی. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی. ٹھیک ہے.
اور ان کو جب الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں، جیسے بالکل مدنی قاعدے کی ابتدا میں دیکھیں گے پہلا لیسن جو ہوتا ہے، پہلی تختی، پہلا سبق جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ الف، با، تا پڑھتے ہیں نا اس طرح. یہ حروف تہجی ہیں، تو جب ان کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے حروف مفردات. کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مفردات. مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، اور مفردات کا مطلب ہوگا حروف مفردات اکیلے اکیلے حروف، اکیلے اکیلے حروف. عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں ان کی تعداد ہے 29، 1 کم 30، 29. عربی زبان کے الفابیٹ کتنے ہیں بچوں؟ 29، 29، 1 کم 30. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور الگ الگ چونکہ ان کو پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں. حروف مفردات کا مطلب ہے وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ الگ الگ کر کے تنہا تنہا پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ٹھیک ہے، آگے تک یا تک ہم لے کے جاتے ہیں. 29 حروف ہوتے ہیں. تو ان کا نام کیا ہے؟ حروف مفردات. ان کا نام کیا ہے؟ حروف مفردات. اچھا بچوں، آپ لوگوں نے ایک بات پر شاید غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، جب میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا الف، اس کے بعد میں نے بے نہیں کہا، میں نے کیا کہا؟ با. با کے بعد میں نے تے نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ تا. یہ کیوں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ عربی زبان کے الفابیٹ ہیں، صحیح ہے، عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، تو ان کی آواز اور ان کو پڑھنے کا انداز اور تلفظ بھی وہی ہوگا جو عربک ہے. ٹھیک ہے، اردو تلفظ اس کا نہیں ہوگا. دیکھیں اردو زبان میں بھی حروف تہجی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 29 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گاف بھی آتا ہے، چے بھی آتا ہے، اور بھی ایسے بہت سارے حروف آتے ہیں اردو میں جو عربی میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اردو زبان کے الفابیٹ پڑھیں گے، حروف تہجی پڑھیں گے، تو وہاں تو ایسے ہی پڑھیں گے، الف، بے، تے، سے، ٹھیک ہے، جو بھی آگے چلتا جائے گا. لیکن جب عربی زبان کی ہم بات کریں گے، اور بالخصوص جب ہم قاعدہ پڑھیں گے، قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے، تو وہاں پہ ہم نے حروف تہجی کو یعنی کہ حروف مفردات کو اسی انداز اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے جو عربک اسٹائل ہے. اور وہ کیا ہے؟ الف کے بعد بے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ با. تے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ تا. سے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ تا ہوگا. تو یہ بنیادی بات تھی جو آج کے ہم نے اس پروگرام میں سیکھی کہ عربی زبان کے الفابیٹ جن کو حروف تہجی اور حروف مفردات کہتے ہیں یہ 29 ہیں. کتنے ہیں؟ 29. اور ان کے پڑھنے کا لہجہ اور انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو عربک ہے. یعنی بے کو ہم با پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بے. عربی میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اردو میں تے پڑھیں گے تو عربی میں کیا پڑھیں گے؟ اچھا، اردو میں اگر سے پڑھیں گے تو عربی میں کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بچوں، یہ جب الگ الگ ہم پڑھتے ہیں نا، الف، با، تا، سا، الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو یہ حروف مفردات ہیں. کیا ہیں؟ حروف مفردات. لیکن جب دو حروف آپس میں مل جائیں، 3 مل جائیں، 4 مل جائیں، پھر اس طرح مزید بڑھتے رہتے ہیں یہ حروف، تو اب جب ایک سے زیادہ حروف ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو ان کو حروف مفردات نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبات. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک سے زیادہ حروف جب ملا کے پڑھے جاتے ہیں تو ان کو مفردات نہیں بلکہ کہتے ہیں مرکبات. کیا کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر حمزہ میم زبر ام، صحیح ہے، میم الف زبر ما، یہ ایک مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا. تو اب دیکھیں حمزہ اور میم کتنے حروف ہیں؟ ان کو جب میں ملا کے پڑھ رہا ہوں تو اب یہ مفرد نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ مرکب ہوں گے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مدنی قاعدے میں بھی پہلا جو لیسن ہوتا ہے وہ حروف مفردات کا ہوتا ہے، الگ الگ. پھر اس کے بعد جو اگلا لیسن آتا ہے وہ ہوتا ہے حروف مرکبات کا. اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک سے زیادہ حروف کو ملا دیا جاتا ہے. مزید انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری باتیں علم تجوید سے متعلق سیکھیں گے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ فضائل ہم سنتے ہیں. اور وہ فضائل کس کے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے. تو آج دیکھنا ہے کہ آج کے سیگمنٹ میں وہ کون سی پیاری سورت ہے جس کی ہم فضیلت جانیں گے احادیث کی روشنی میں. جی تو بڑھیں گے اپنے اس دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین،
آج جس صورت کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب سیکوینس کے اعتبار سے صورت نمبر ہے 56۔ اس صورت کا نام شروع ہوتا ہے واو سے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جی ماشاءاللہ، نام بتائیں گے، اپنا پہلے نام بتائیں۔ محمد ابو بکر۔ جی ابو بکر بھائی بتائیں گے نام صورت کا۔ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ۔ ان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ان کا جواب ماشاء اللہ، سورہ واقعہ کی فضیلت جانیں گے۔ اور حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں یہ سورہ واقعہ کون سے پارے میں بھائی؟ 27ویں پارے میں یہ پیاری سی سورت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سے فضائل ہیں، چند روایات سنتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے۔ کس کی صورت ہے؟ اس کی برکت سے خوشحالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حال اچھا ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس سورہ واقعہ کو خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اگلی روایت میں سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے، اللہ پاک نصیب فرمائے کہ ہمارے اوراد و وظائف جو ہم صبح شام دوپہر میں جو مختلف وظیفے، درود پاک، قرآن مجید کی مختلف صورتیں آیتیں پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کا اپنا ایک معمول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کتنا پیارا اور کتنی برکت والا ہے بچوں، سنیں گے دوبارہ حدیث پاک۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ تنگ دستی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تنگ دستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالی طور پر کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی، مالی طور پر تنگی نہیں ہوگی، یعنی اس کے اور اس کے گھر والوں کے جو بھی ضروری اخراجات ہیں تو وہ انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے پورے ہوتے رہیں گے۔ اس کو مالی طور پر کسی کے پاس جانے، کسی سے سوال کرنے کی انشاءاللہ حاجت نہیں ہوگی۔ تنگ دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے ہمارے پاس، اور جب بندہ فراغ دست ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال اس کو مل چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال طریقے سے اور حلال ذرائع سے حلال مال کمانے اور نیک کاموں میں، جائز کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات مالی تنگی ہوتی ہے، تو یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بچے بھی اور بڑے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ عطا کرنے والے پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تنگ دستی سے محفوظ رکھے گا، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ریکارڈڈ ہے، جس میں کچھ معلومات ہوتی ہے قرآن سے متعلق، یعنی کہ قرآن مجید میں کن چیزوں کا، کن علوم کا، کن نعمتوں کا، کن مخلوقات کا رب نے ذکر فرمایا۔ بہت ساری باتوں کا بیان ہے، تو ان میں سے کسی ایک بات کو ہم سنیں گے اس سیگمنٹ کے ذریعے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آج ہم ایک امپورٹنٹ عبادت کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جو سال میں صرف ایک بار کی جاتی ہے، جس کے کرنے کی تمنا، چاہت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جس عبادت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر بھی نصیب ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے، اور وہ عبادت ہے حج۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے حج کے بارے میں۔ چلیں آئیے پہلے میں آپ کو حج کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبیوں نے بھی حج ادا فرمایا ہے۔ اس مبارک سفر میں بہت عبادت کرنا نصیب ہوتی ہے، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کا طواف کرنا، جنتی پتھر حجر اسود کے پاس پہنچنا، احرام پہننا، مکہ اور مدینہ شریف میں رہنا، اس کے ساتھ ساتھ مقدس جگہوں کی زیارت کرنا جیسے مینا، عرفات،
مزدلفہ، جنت المالا، جنت البقیع، اور اس سفر میں جنتی احد نام کے پہاڑ کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں حاجی کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار شریف کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ میں آج ہم نے ایک عظیم عبادت کا ذکر سنا۔ اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرمائے جو کہ مکہ پاک جا کر ہوتی ہے، جس کا نام بچوں کیا ہے؟ حج، جو ہر سال ادا کی جاتی ہے عبادت، اور جن لوگوں پر شرائط پائی جاتی ہیں ان مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین۔ کیا نام ہے؟ رفیق الحرمین۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو حج سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری معلومات ملیں گی، یعنی جو عاشقان رسول حج پر جاتے ہیں وہ جانے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ضروری تقریباً ساری باتیں اس میں موجود ہیں، کوسچنز آنسرز بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی، مکے مدینے بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کڈز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہے گا ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے آخری سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی اور سارے بچے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب ایکٹیو ہوں گے تو صحیح، لیکن مقابلے میں صرف 2 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور مقابلے میں بچوں کیا کرنا ہوگا؟ اعراب پہچاننا ہوگا۔ اعراب نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن سنائی دے گا، نظر کہاں سے آئے گا، سنائی کیسے دے گا، کرنا کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی ابتدا میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سیگمنٹ کا نام کیا ہوگا؟ اعراب پہچان کر۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، تو آج کیا کریں گے ہم؟ مقابلے میں 2 بچوں کو سلیکٹ کریں گے، ہمیشہ 2 ہی بچے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر دیں بھائی، کون کون آنا چاہ رہا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ ماشاءاللہ سب کی ہی خواہش ہے، لیکن آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک جیسے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ایک جیسے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دکھنے میں بالکل سیم ہوں گے۔ یہ جو دوسرے نمبر پر بیٹھے ہیں، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حسن۔ محمد حسن۔ حسن بڑا پیارا نام ہے، جب حسن کا نام لیتے ہیں تو ایک اور نام ذہن میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ حسین۔ تو یہاں پر حسین ہے کوئی؟ ماشاءاللہ پہلے نمبر پر جو موجود ہے، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد حسین۔ محمد حسین۔ حسن اور نام بھی سیم ہے، ملتے جلتے پیارے پیارے نام ہیں، اور یہ دکھنے میں بھی بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ ٹوکری کے پاس آپ جائیں گے، آپ کو میں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے۔ بچوں آپ کے سامنے میں ایک کلمہ پڑھوں گا، کوئی بھی عربی کا کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوگا، وہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس اسکرین پر نظر آنے والے اس لفظ میں، اس کلمے میں زبر، زیر، پیش، تشدید سب کچھ لگا ہوا ہوگا، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا، ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں اعراب نظر نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ میں پڑھوں گا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، پڑھنے میں آ رہا ہے۔ وہ آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کو اعراب سمجھ میں آئے، زیر ہے، زبر ہے، تشدید، جزم، کچھ بھی ہے، آپ کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، اس میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اعراب آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ نے دکھانا بھی ہے، مائک پر بتانا بھی ہے کہ فلاں حرف پر یہ والا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ حسن آگے بڑھتے ہیں یا حسین آگے بڑھتے ہیں۔ جی حسن، آپ کے لیے ایک پہلا کلمہ شو کیا جائے گا، اسکرین پر دیکھیں گے، میں پڑھوں گا نعیمن۔ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا گیا لیکن نظر نہیں آیا، اور وہ اعراب ہے کون سا؟ نعیمن۔ جلدی سے بتائیں گے ورنہ ہم گنتی شروع کر دیں گے۔ نعیمن، جی مائک پر بتائیں گے۔ میم کے نیچے 2 زیر۔ یہ تو ایچ ہے، 2 زیر۔ یہ 2 زیر ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میم کے نیچے 2 زیر ہے، نعیمن۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جواب ان کا ماشاءاللہ حسین صاحب، آپ کے لیے بھی ایک کلمہ شو کیا جا رہا ہے، دیکھیں، جہیمن۔ جہیمن ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، ماشاءاللہ فوراً پہچانا۔ یا کے اوپر جزم۔ یا کے اوپر جزم ہوگا۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یا پر اگر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ ماشاءاللہ 2 سوال کے انہوں نے جواب دیے ہیں، دیکھیں پہلا سوال کا جواب کیسا ہے، جی دکھائیں گے۔
یا پر جزم ان کا جواب، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے ان کا یہ جواب بھی۔ ماشاءاللہ حسن صاحب دیکھیں آپ ذرا، بڑا کلمہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، یصلونہا، یصلونہا، کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا گیا لیکن نظر نہ آیا؟ لام کے اوپر زبر ہے۔ ماشاءاللہ فوراً سے پہلے بتا دیا بیٹا۔ اگر لام سے پہلے زبر ہے تو واو پر جزم ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ واو لین ہوگا۔ یہ کہہ رہے کہ لام پر زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ان کا جواب کیسا ہے، جی دکھائیں گے جناب۔ واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، ان کا جواب، ان کا دوسرا جواب بھی۔ جی حسین صاحب آپ کے لیے ایک بڑا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، وما ادراک، کاف کے اوپر زبر ہے۔ کاف کے اوپر زبر ہے جناب، دکھائیں گے، کاف کے اوپر زبر ہونا چاہیے، ان کا جواب۔ آخری سوال ہوگا، دیکھیں گے کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی ایک آگے بڑھے گا اور دوسرا پیچھے رہ جائے گا۔ حسن آخری کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے بیٹا، دیکھیں گے، لا تملکو، لا تملکو، کاف پر کیا ہونا چاہیے؟ کاف پہ پیش، کاف پر 9 دکھا رہے ہیں آپ تو، پیش ہے۔ پیش ہے، کاف پر پیش ہے جناب، دکھائیں گے، لا تملکو، ان کا جواب۔ جب اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تملک۔ ماشاء اللہ۔ جی حسن صاحب آپ تو آگے بڑھ گئے، سارے سوال کے جواب درست۔ حسین آخری سوال، آخری آپشن آپ کے پاس، دیکھیں گے کلمہ آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، نفسن، نون کے اوپر زبر ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے اور وقف کریں گے تو اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ نفس۔ ماشاءاللہ، جی نون پر زبر ہے، ان کا یہ جواب، اور انہوں نے جو پہلے جواب دیا کہ اس کو وقف میں نفس پڑھیں گے، ان کا یہ جواب بھی۔ اس طرح یہ مقابلہ برابر ہوا، دونوں ہی آگے بڑھ گئے حسن حسین۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر نئے سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کڈز مدی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا